Hallelujah. Praise the Lord. آج ہم اس سارے سین کو جو آج کی شام 2000 سال پہلے یروشلم کے اندر فسح منائی جا رہی تھی، ان حالات کو، ان واقعات کو یاد کر رہے ہیں، کمیموریٹ کر رہے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح سنڈے کی صبح یروشلم کے اندر داخل ہوئے اور پیشن ویک یا مبارک ہفتے کا آغاز ہو گیا۔ اور جب پیشن ویک یا مبارک ہفتے کا آغاز ہوا، خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آئے اور واپس بیتنیہ چلے گئے۔ منڈے کے روز آپ بائبل پڑھیں تو یسوع مسیح نے ایک انجیر کے درخت کو دیکھا جس کے پتے تھے لیکن اس کے اندر پھل نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے ایک پاس آ کر دیکھا تو پھل نہ پایا۔ یسوع نے کہا کہ آئندہ کبھی تجھ میں پھل نہ لگے، اور وہ درخت سوکھ گیا۔ پے در پے واقعات ہوتے رہے اور خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آج کی شام کے لیے آیا تھا۔ اور پھر کل ہم یاد کریں گے صلیبی واقعات کو، کلمات پڑھیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح آج شام اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ چلو میرے لیے فسح تیار کرو۔ اور بائبل کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری یہ آرزو تھی، میری یہ خواہش تھی کہ میں دکھ سہنے سے پہلے تمہارے ساتھ یہ فسح کھاؤں۔ یسوع کی آرزو تھی، یسوع چاہتا تھا کہ وہ اپنے بڈیز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ آج کی جو آخری فسح تھی زمین پر کھائے۔ اور میرے عزیزو، فسح، عید فسح جو یروشلم میں منائی جا رہی تھی، یہ اس دور کی یادگار تھی جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تھے۔ اس رات خدا نے مصریوں کے پلوٹوں کو مارا اور بنی اسرائیل کے گھر کے اندر، کسی بھی بنی اسرائیلی کے گھر کے اندر کوئی موت واقعہ نہ ہوئی۔ اور خدا اس رات بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے، غلامی کے گھر سے نکال لے گیا۔ پاس اوور کا مطلب ہے اوپر سے گزر جانا۔ پاس اوور، اوپر سے گزر جانا، پار کر جانا۔ یہ پاس اوور، عید فسح کو پاس اوور کہتے تھے۔ اس رات مصر کے اندر عجیب واقعہ ہوا تھا، اور خداوند یسوع مسیح اسی اسرائیلی ہوتے ہوئے، یہودی ہوتے ہوئے اسی عید کو یاد کر رہے تھے، اسی قربانی کو یا اسی رات کو یاد کرتے ہوئے آج کی فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانے کے لیے خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کی رات بنی اسرائیل کے ہر خاندان کے اندر برا ذبح ہوتا تھا، اور بیٹا، فرسٹ بورن، پہلا جو پیدا ہونے والا بچہ تھا، وہ آ کر اپنے باپ سے پوچھتا ٹیبل پر۔ یہ روایت تھی، یہ طریقہ تھا کہ باپ، ہم یہ فسح کیوں منا رہے ہیں، کیوں ہم نے یہ قربانی کی ہے؟ تو باپ اس سے کہتا تھا، بیٹا، ہم نے یہ قربانی اس لیے کی ہے کہ اس رات جب مصر کے اندر ہم غلام تھے، خدا نے ہمیں کس طرح سے اپنی طاقت سے چھڑایا، اور ہم اس رات کو، خدا کے عظیم کام کو یاد کر رہے ہیں۔ تو بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ کیوں آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ تو باپ کہتا ہے کیا تو اس پر ایمان رکھتا ہے؟ تو اس کو بتایا جاتا، یہ سٹوری بتائی جاتی تھی۔ اور آج شام اس رات یسوع نے مصر کے پلوٹوں کے جو بچ جانے کی رات تھی وہ منائی، اور آج شام ہم اس رات کو منا رہے ہیں جب ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے آخری کھانا، لاسٹ سپر، اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس رات اپنے شاگردوں سے جو باتیں کی
وہ بڑی قابل غور اور قابل فہم ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کیسے ان کے ساتھ مشغول تھے گفتگو میں، تو بائبل کہتی ہے جب وقت ہو گیا تو وہ اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ وہ بادشاہی کہ جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو آج رات وہ جو فسح کھا رہے تھے مصر کی یاد میں اس کو بدل کر خداوند یسوع مسیح نے ایک نیا عہد آج کے رات اپنے شاگردوں کے ساتھ باندھا۔ اس رات بنی اسرائیل جب اکٹھے ہوتے تھے تو وہ اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ یہ روٹی کھاؤ اور یہ شیرہ پیو۔ یہ مصر کے کڑوا ساگ پات یا کڑوی ترکاریاں جو تھیں وہ مصر کے دکھوں کی یاد تھیں۔ تو لیکن خداوند یسوع مسیح نے آج رات اپنے شاگردوں سے یہ نہیں کہا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے مکمل طور پر ترتیب کو بدل دیا۔ لکھا کہ اس نے ان سے کہا کہ پہلے اس نے روٹی لی، ان کو دے کر کہا کہ اس میں سے کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ بنی اسرائیل اپنے گھروں میں یہ نہیں کہتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے آج کی رات اپنے شاگردوں سے کہا بنی اسرائیل جو برے قربان کر رہے تھے، میں اس طرح سے تمہیں یہ شیرہ اور یہ روٹی نہیں دے رہا، بلکہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ان قربانیوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ اور ایک جگہ پر یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نیا عہد آج رات تمہارے ساتھ باندھتا ہوں۔ یہ نئے عہد کا آغاز ہوا جس میں بروں اور بچڑوں کی قربانی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ واقعہ یاد کیا گیا، یہ شاگردوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور میرے عزیزو اس رات خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ کل وہ اپنے لوگوں کے گناہوں کے لیے مر جائے گا، وہ اپنی جان اپنے لوگوں کے گناہوں کے لیے دے دے گا۔ اسی دوران ایک اور تکرار ہو گئی شاگردوں کے درمیان۔ تکرار یہ ہوئی کہ ہم میں بڑا کون ہے، ہم میں بڑا کون ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب ان کی باتیں سنی، تکرار سنی، تو یسوع مسیح نے کہا جو تم میں سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ سب کا نوکر بنے۔ اور اسی رات جب بات چیت ہو رہی تھی یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور بائبل کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح بیٹھا ہوا تھا، اس نے رومال اپنی کمر سے باندھا، اس نے پانی لیا اور پانی لے کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو ڈالے۔ اور جب پطرس تک یسوع مسیح پہنچا تو پطرس کہتا ہے خداوند میں نہیں چاہتا کہ تم میرے پاؤں دھوئے۔ یسوع نے کہا نہیں ایسا کرنا ہوگا، تو وہ کہتا ہے ایسا کر پھر مجھے پورے کا پورا نہلا دے۔ یسوع نے کہا کہ نہیں، جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے علاوہ کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس رات پطرس کے پاؤں دھوئے، یسوع مسیح پاؤں دھوئے، پھر یسوع مسیح نے پاؤں دھوئے، اور اس کے بعد اس نے سب کے پاؤں رومال کے ساتھ صاف کیے، اور یسوع مسیح بیٹھ گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ تم مجھے استاد کہتے ہو اور میں ہوں بھی، میں نے استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے ہیں، ضرور ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کرو۔ میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے۔ بڑا بننے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے چھوٹا بننا۔ جو بڑا بننا چاہتا ہے یسوع مسیح کا فارمولا یہ ہے کہ وہ سب کا نوکر بنے، وہ سب کا خادم بنے۔ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے آپ کو خادم بنایا تو بائبل کہتی ہے خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تو آج کی رات پہلے نمبر پر یسوع مسیح نے ہدایت دی، انسٹرکشن دی کہ تم نے میری یادگاری کے لیے یہی کرنا ہے۔ اگر آپ کے بچے آج رات آپ سے پوچھیں، کل رات ہم نے نوجوانوں کے ساتھ مل کر بات چیت کی،
کہ شہربانی کیوں منانی چاہیے؟ اگر آپ کے بچے آپ سے پوچھیں جن کو نہیں بھی پتا، چھوٹے ہیں، کہ کیوں ہم یہ آج کی رات یا مہینے میں پہلے سنڈے کیوں ہم یہ پاک شاہ سیلیبریٹ کرتے ہیں یا کیوں ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے بچوں کو بنی اسرائیل کی طرح بتانا ہے کہ آج کی رات ہمارا خداوند یسوع مسیح دکھ سہنے کے لیے دکھوں کے اندر انٹر ہوا اور کل وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے بڑی اہم بات ہے، دو چیزیں تھی، یا تو برا چنے یا پھر موت ان کا مقدر بنے گی۔ مصر کے اندر دو چوائسز تھی، یا تو برا ہوگا یا برا مرے گا، برا قتل ہوگا، برا قربان ہوگا، یا پھر خاندان کا پلوٹا قربان ہوگا۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل کے چوکھٹوں پر برے کا خون تھا، جس کا عوضی، جس کا سبسٹیوشن برا تھا، وہاں پر موت واقع نہیں ہوئی، وہ لوگ بچ گئے ہیں۔ اور جہاں پر برا نہیں مرا ہے، قتل نہیں ہوا یا ذبح نہیں ہوا، وہاں پر پلوٹے مر گئے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا عوضی ہے، وہ ہماری جگہ پر مر گیا ہے۔ اور اس لیے اگر آپ کے بچے آپ سے پوچھیں کیوں ہم شہ ربانی مناتے ہیں، تو آپ ان کو بتائیں اس لیے کہ آج کی رات عید فصح کے شام خداوند یسوع مسیح جو ہمارا برا ہے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنی جان دیتا ہوں، میں تمہارے لیے اپنا خون بہاتا ہوں۔ تو اس رات بنی اسرائیل کے لوگ اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ برا قربان ہوا تھا۔ تو میرے عزیزو، دنیا کے پاس، آپ کے پاس، میرے پاس ایک چوائس ہے، یا برا قربان ہوگا یا پھر ہم قربان ہوں گے۔ اس لیے قائفہ نے نبوت کے طور پر کہا کہ اسرائیلیوں تم کچھ نہیں سمجھتے، ضرور ہے کہ ایک ہی آدمی مرے، نہ کہ ساری قوم مرے۔ اس نے کہا کہ اسے صلیب دے دو ورنہ ساری قوم کو مرنا پڑے گا۔ اگر برا نہیں مرے گا، برا قربان نہیں ہوگا، تو ساری قوم قربان ہو جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا برا ہے، ہمارا عوضی ہے۔ اگر وہ نہ مرتا تو ہمارے پلوٹے، ہمارے خاندان جو ہیں انہیں مرنا تھا، جیسے بنی اسرائیل کے پلوٹے بچ گئے اور مصریوں کے پلوٹے مر گئے۔ ایک چوائس ہے، برا چنو یا پھر اپنے پلوٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمارا برا بنا، ہمارا عوضی بنا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا۔ اور اسی لیے میرے عزیزو، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ یسوع نے اپنا خون بہایا ہے۔ یادگار، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اگلی بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، یہ یادگاری ہے، یہ اظہار ہے۔ جب تک یسوع مسیح نہیں آئے گا ہم اس قربانی کو یاد کرتے رہیں گے، جب تک وہ واپس نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل اینٹیسپیشن، انتظار کر رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل فصح کھاتے تھے، بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ آج رات، فار ایگزامپل 2000 سال قبل جب یسوع مسیح زمین پر تھا، بنی اسرائیل آج کی رات فصح کھا رہے تھے۔ ہر فصح کی رات بنی اسرائیل اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، بنی اسرائیل ویٹ کر رہے تھے کہ آج رات مسیح آ جائے گا، آج رات یسوع آ جائے گا، آج رات حقیقی برا آ جائے گا۔ لیکن ابھی تک وہ برے کا، مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں۔ آج رات بھی اسرائیل کے اندر مسیح کا ویٹ ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے۔ ان کی ٹیبل پر ایک کرسی خالی پڑی ہوگی جو ایلیا کے لیے ہے، چونکہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ یسوع آئے ایلیا کا آنا ضرور ہے۔ آج رات بنی اسرائیل کے ٹیبل پر ایک کرسی خالی پڑی ہوگی اور وہ کرسی ایلیا کے لیے انہوں نے رکھی ہے۔
آج رات بھی اسرائیلی یہودی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری بڑی آرزو تھی، میری بڑی خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح کھاؤں۔ اور پھر یسوع نے کہا بنی اسرائیل آج رات برے کا ویٹ کر رہے تھے، مسیح کا وہ کرتے رہیں گے مسیح کا انتظار۔ ہر فسح کی رات مسیح کا، یسوع کا ویٹ ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ برہ آلریڈی قربان ہو چکا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم کیا ویٹ کر رہے ہیں؟ ہم بنی اسرائیل مسیح کی پہلی آمد کا ویٹ کر رہے ہیں، کرسی خالی چھوڑی ہوئی ہے، لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو لے۔ خداوند یسوع مسیح کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، بنی اسرائیل بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں فائنل فیسٹ کا، ضیافت کا انتظار کر رہے ہیں، ہم شادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ ہم اس بڑی دعوت کا، بڑی ضیافت کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بارے میں کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ بڑی ضیافت ہوئی اور اس میں ایک شخص بغیر کپڑوں کے بھی داخل ہو گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تو کہاں سے آ گیا؟ وہ شیطان تھا، ابلیس تھا۔ ہم بڑی ضیافت کا ویٹ کر رہے ہیں یسوع مسیح کی دوسری آمد کا، اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ کر گیا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی میں اس فسح کو نہیں کھاؤں گا جب تک کہ وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ کہتے ہیں 4 پیالے رکھے ہوتے تھے بنی اسرائیل کی ٹیبل پر، وقتاً فوقتاً پہلے پیالہ پیا جاتا، دوسرا پیا جاتا، تیسرا پیا جاتا، چوتھا پیالہ اس رات یسوع مسیح نے نہیں پیا تھا۔ چوتھا پیالہ یسوع مسیح نے اس رات نہیں پیا تھا۔ کیوں؟ یسوع نے کہا کہ نہیں، چوتھا پیالہ میں جب واپس آؤں گا تمہارے ساتھ پھر پیوں گا۔ شاگرد حیران رہ گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے وہ پیالہ چھوڑا ہے تاکہ میں اور آپ بھی اس پیالے میں شریک ہو سکیں، ہم سب بھی اس پیالے کا حصہ بنیں گے۔ یہ ہمارے لیے امید ہے، یہ ہمارے لیے امید ہے۔ یسوع مسیح نے وہ پیالہ چھوڑ دیا تھا، اس نے کہا جب تک کہ بادشاہی دوبارہ نہ آئے میں اس پیالے کو نہیں پیوں گا۔ کون کون اس پیالے میں شریک ہونا چاہتا ہے؟ میری دعا ہے کہ اگاپے آپ سب یسوع کے، ہم سب ضیافت میں جب یسوع مسیح واپس آئے گا ہم اس ضیافت کا حصہ بنیں گے اور یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ پیالہ ہم اس کے ساتھ پیئیں گے۔ اس لیے یسوع مسیح نے وہ پیالہ نہیں پیا تھا، 3 پیالے پیے، ایک پیالہ چھوڑ دیا۔ جن کا یہ پیالہ انتظار کرو میرا، میں واپس آ رہا ہوں۔ آپ ہمیشہ نعرہ مارتے ہیں، پادری نعیم کو نعروں کا بہت شوق ہے۔ آپ کہتے ہیں مارا نہ تھا، کیا مارا نہ تھا؟ آج کی رات مارا نہ تھا اسرائیلی کہتے تھے لارڈ کم، مسیح تو آ جا۔ اسرائیلیوں کا انتظار تھا کہ مسیح آ جائے، یسوع آ جائے۔ ہمارا انتظار ہے کہ یسوع مسیح کی بادشاہی آ جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہم یسوع کی بادشاہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم مارا ناتھا لگا رہے ہیں، بنی اسرائیل مارا ناتھا بولتے ہیں، مسیح کو اپنی ٹیبل پر دیکھنا چاہتے ہیں، فسح کے اوپر اس کا ظہور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کا ظہور دیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب واپس آئے گا تو ہم اس کے ساتھ اس پیالے میں شریک ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، آج جب آپ خداوند کی میز میں شریک ہوں گے، یہ بدن، روٹی، شیرہ، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جیسے دنیاوی خوراک ہے، روٹی ہے، ویسے ہے۔ دنیاوی روٹی، دنیاوی خوراک یا دنیاوی بریڈ آپ کے بدن کو جسمانی طور پر طاقت دیتی ہے، لیکن یہ
روٹی جو جس میں آپ شریک ہونے جا رہے ہیں، یہ روحانی طور پر ایمان پر قائم رہتے ہوئے آپ کو طاقت دیتی ہے۔ کل میں نے کہا کہ شاعر بانی اس ایمان کا بیرونی اظہار ہے جو آپ کے اندر ہے، جو فضل خدا نے آپ پر کیا ہے۔ جب آپ اس کی میز میں شریک ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ فضل مجھ پر خدا یسوع مسیح نے کیا ہے۔ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ سیم چیز ایسے ہی ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ یہ فضل مجھ پر ہوا ہے۔ دنیا کو کیسے پتا چلے گا آپ پر فضل ہوا ہے؟ دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ پر فضل ہوا ہے؟ دو احکام یسوع مسیح نے دیے، بپتسمہ اور عشاء ربانی۔ میری یادگاری میں یہی کیا۔ جب آپ اس میں شریک ہوتے ہیں تو آپ فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور بات، نہ عشاء ربانی نجات کا ذریعہ ہے، نہ بپتسمہ نجات کا ذریعہ ہے۔ نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں پھر عشاء ربانی میں کیوں شریک ہوں، بپتسمہ کیوں لے؟ کئی لوگ کہتے ہیں ڈاکو نے تو بپتسمہ نہیں لیا تھا، ڈاکو تو عشاء ربانی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ ڈاکو کی سچویشن میں ہیں تو آپ فری ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کو دونوں کام کرنے پڑیں گے، چونکہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، کمینڈڈ آرڈیننس ہے، حکم دیا گیا ہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ بپتسمہ بھی حکم ہے۔ اگر آپ حکم ماننے کا ٹائم آپ کے پاس ہے، آپ نہیں مان رہے تو آپ اپنے اجر کو کم کر رہے ہیں۔ میں نجات کی بات نہیں کر رہا، نجات آپ کی یسوع پر ایمان لانے سے ہے۔ بائی فیتھ الون، بائی گریس الون، بائی کرائسٹ الون۔ نجات یسوع پر ایمان لانے سے ہے، فضل سے ہے اور مسیح کے ذریعے سے ہے، اور کوئی چوتھا کام نجات کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم ہے۔ فرما برداری کرنا قربانی چڑھانے سے زیادہ بہتر ہے، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ تو یہ فرما برداری ہے۔ تو ایک اور بات، آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ٹائم کیا ہوا ہے بھائی؟ 6:39۔ تو آخری بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، پالوس رسول کو خداوند یسوع مسیح نے الہام کے طور پر بتایا کہ کس طرح سے عشاء ربانی لازمی ہے۔ تو کرنتھیوں 11واں باب پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا، مجھ تک یہ بات پہنچی الہام کے ذریعے سے۔ خداوند یسوع مسیح نے پالوس رسول کو یہ بتایا، سنیں، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا، روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے۔ پالوس رسول یسوع کے ساتھ نہیں رہا تھا، لیکن یسوع مسیح نے اسے بتایا کہ میرے بدن کو کھانا ضروری ہے۔ بدن ان سینس فزیکلی نہیں، روحانی طور پر، اسپرچولی۔ تو ساتھ ہی یسوع نے، پالوس رسول کہتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے بتایا گیا کہ کھانے کے بعد پیالہ لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ تو پالوس رسول آگے چل کر کہتا ہے کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اس پیالے میں سے پیتے ہو، خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کہ نامناسب طور پر، یہ میرا نکتہ ہے، نامناسب طور پر، unworthy manner، نامناسب طور پر جو خداوند کے بدن میں شریک ہوگا وہ اس کھانے پینے سے کیا کرے گا؟ سزا پائے گا۔ اس کھانے پینے سے کیا کرے گا؟ سزا پائے گا۔ اب حکم ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، وارننگ ہے کہ نامناسب طور پر کھایا تو سزا پاؤ گے۔ کیا کریں؟ شریک ہو نہ ہو، ڈرتے رہے کہ نہیں شریک نہیں ہونا چاہیے کہ موت نہ آ جائے۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے پہلے ایوری ٹائم، ہر بار میں نے کہا ہے اپنی کلیسیا سے، ڈونٹ ایکسپیکٹ اے پرفیکٹ پاسٹر۔ آپ کبھی بھی کامل یا پرفیکٹ پادری کی توقع نہ کریں۔ کوئی پادری پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی چرچ پرفیکٹ نہیں ہے۔ چرچ امپرفیکٹ لوگوں کا گروپ ہے، چرچ نامکمل لوگوں کا گروپ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چرچ اچھے لوگوں کا گروپ نہیں ہے، یہ معاف کیے گئے لوگوں کا گروپ ہے۔ آپ کو معافی ملی ہے اس لیے آپ اچھے ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھے لوگ آسمان پر نہیں جائیں گے، وہ لوگ جائیں گے جنہیں معاف کیا گیا ہے۔ اچھا تو کہ دنیا میں ہے نہیں، اس لیے جس کے پاس معافی ہے
وہ آسمان پر جا سکتا ہے. اگین اچھے لوگ آسمان پر نہیں جائیں گے. لکھ لیں آپ میری بات, معاف کیے گئے لوگ آسمان پر جائیں گے, جن کو معافی ملی ہے. میں شکر گزار ہوں, میں پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن مجھے معافی ملی ہے. ہاللیلویا. میں اسی معافی کی یادگار میں شریک ہونے جا رہا ہوں. یہ معافی مجھے یسوع مسیح نے دی ہے میرے گناہوں کے لیے قربان ہو کر. ہاں, میں نے جو کیا ہے میں نے اس پر اپنا ایمان رکھا ہے. آپ نے ایمان رکھنا ہے اس معافی پر جو دستیاب ہے, جو اویلیبل ہے, جو مفت ہے, جس کے لیے قیمت نہیں دینی پڑتی. صرف اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یسوع مسیح میں اپنے گناہ کا اقرار کر کے تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں, تو آ اور میرا خداوند بن. آپ معاف ہو گئے ہیں. یہ آپ کبھی بھی نہیں کسی پادری سے سنیں گے, چونکہ پادریوں کے پاس گڈ نیوز نہیں ہے, خوشخبری نہیں ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, باقی تو آپ کو پتا کچھ ہجوم بھی ایسا ہے, بس نعرے نعرے نعرے, جو کہہ رہے ہیں کہ بس ہاللیلویا ٹھیک ہے. یاد رکھیے, گڈ نیوز اگر کرسچینٹی کے پاس, مسیحیت کے پاس خوشخبری نہیں ہے, پادری کے پاس خوشخبری نہیں ہے, تو اسے خدمت بند کر دینی چاہیے. چونکہ بائبل, انجیل کا مطلب گڈ نیوز ہے, خوشخبری ہے. خوشخبری. اگر آپ کے پاس, میرے پاس خوشخبری نہیں ہے تو میرا مذہب دوسروں سے فرق کیسے ہوگا؟ گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کے لیے یسوع مسیح قربان ہو چکا ہے. وہ آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے مر گیا ہے. آپ اچھے نہیں ہیں لیکن جو قربان ہوا ہے وہ پرفیکٹ تھا. اس کی وجہ سے ہم آسمان پر جائیں گے, اس کی وجہ سے. تو پالوس رسول پھر کہتا ہے نامناسب. وہ کہتا ہے کہ مجھے بات پہنچی کہ جس رات یسوع پکڑوایا گیا, روٹی لی, شکر کر کے توڑی, پیالہ لیا, شکر کر کے اپنے شاگردوں کو دیا. وہ کہتا ہے کہ میرے جب تک وہ آ نہیں جاتا ہم ایسا کرتے رہیں گے. لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ نامناسب طور پر خداوند کے بدن اور خون میں شریک نہ ہونا. اب کئی لوگ سوچتے ہیں آپ نے گناہ کیا ہے, آپ خداوند کی میز میں شریک نہیں ہو, تو آپ اس ہولی ٹیبل پر, اس ہولی کمیونین میں آپ شریک نہیں ہو سکتے, چونکہ آپ نے تو گناہ کیا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں گناہ بڑی بری بات ہے, لیکن معاف, اگین آپ کے گناہوں سے معاف کرنے والا بڑا ہے. ابھی آپ نے گناہ نہیں کیا تھا, معاف کرنے والا پہلے سے موجود تھا. کہتے ہیں کہ ابھی برابا نہیں تھا لیکن برابا کی جگہ پر قربان ہونے والا پہلے موجود تھا. ہمارے لیے, ہم جو گنہگار تھے, ہمارے لیے قربان ہونے والا پہلے سے موجود تھا. وہ خداوند یسوع مسیح تھا. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بنائے عالم سے پیشتر ذبح ہو چکا ہے. آپ ابھی نہیں بنے تھے, وہ آپ کے لیے پہلے ہی ذبح ہو گیا تھا. وہ جانتا تھا کہ آپ آئیں گے اور آپ کمزور ہوں گے, وہ پہلے قربان ہو گیا. تو پالوس رسول کا مطلب کیا ہے کہ نامناسب طور پر خداوند کے بدن اور خون میں شریک نہ ہو. اپنے آپ کو آزماؤ. اگر اپنے آپ کو آزماتے تو سزا نہ پاتے. اس لیے کئی بیمار ہیں, کمزور ہیں, کئی مر گئے ہیں. خدا سزا دے کر تربیت کرتا ہے. پالوس رسول کہہ رہے تو نامناسب, انوردی مینر, نامناسب طریقہ کیا ہے؟ میرے نزدیک نامناسب طریقہ یہ ہے کہ خداوند کی میز میں آنے کے پاس آنے سے پہلے ہمیں اپنا ایمان یسوع پر رکھتے ہوئے کہنا چاہیے خداوند یسوع مسیح میرا توکل, میرا بھروسہ تجھ پر ہے. ناٹ بیکاز آف می, اپنی وجہ سے نہیں, تیری وجہ سے میں بخشا گیا ہوں, تیری وجہ سے میرے گناہ معاف ہوئے. نامناسب, سب سے نامناسب طریقہ یہ ہے, اور مناسب طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے جب آپ, میں نے کل کہا, جب آپ کیجولی, جب آپ نان سیریس ہو کر خداوند کی میز میں شریک ہوتے ہیں. لوگ ایسا کر رہے تھے, پالوس رسول نے ڈانٹا, بائبل میں ڈانٹا گیا ان کو. کوئی روٹی کھا لیتا تھا, کوئی پیچھے رہ جاتا تھا. لوگ اس کو اب سمجھ لیں کہ ریسٹورنٹ کے اندر کھانے کی طرح لے رہے تھے. تو پالوس نے کہا دس از رانگ. آپ پڑھیں گے بائبل کے اندر, کہ کوئی بھوکا رہ جاتا ہے, کوئی سیر ہو جاتا ہے, کوئی زیادہ کھا لیتا ہے, کوئی کم کھا لیتا ہے. وہ یہ اشاربانی کو یا اس ٹیبل کو, میز کو وہ نان سیریس لے رہے تھے. تو پالوس رسول کو کہنا پڑا کہ نامناسب طور پر اس میں شریک نہ ہونا, ورنہ بہت سے بیمار ہیں, کمزور ہیں, کئی مر گئے ہیں, کئی مر جائیں گے. سزا, اگر ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں, سزا نامناسب طریقہ یہ ہے نان سیریس ہونا. اس ٹیبل کے بارے میں مناسب طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ میز میں شریک ہوں
دو چیزیں یاد رکھیں، سب بھول جائے، دو چیزیں یاد رکھیں۔ جب بھی آپ اس میز کے پاس آئیں یہ کہیں کہ خداوند میں جانتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ یہ ٹیبل ہے، کیونکہ اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور دوسرا یہ یاد رکھیں جب بھی آپ ٹیبل میں شریک ہوں، میز میں شریک ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ نجات سے بڑا کوئی گفٹ میرے لیے نہیں ہو سکتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے قربان ہو کر مجھے نجات دی ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ آج رات آپ لیں گے، دنیا کا سب سے بڑا انعام آج رات آپ لیں گے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہونا ہے۔ اس سے بڑا کوئی قیمتی خزانہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے انسانوں کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، نسلیں آئیں گی جائیں گی، کوئی غریب مر جائے گا، کوئی دولت مند مر جائے گا، سب نے مرنا ہے، لیکن فائنلی جانا کہاں پر ہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ کسی سوداگر کو ایک موتی ملا، اس نے سب کچھ بیچ کر اس موتی کو خرید لیا۔ یہ خزانہ آپ کو ملا ہے، سب کچھ بیچ کر اس کو لے لینا، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو میرے عزیزو، آپ کے پاس یسوع مسیح ہے، اسے قبول کریں۔ خداوند یسوع مسیح، پالوس رسول کہتا ہے کہ کیوں لوگ بیمار ہو گئے؟ نہ انہوں نے قدر نہیں کی اس قربانی کی، انہوں نے اس انعام کی، اس خزانے کی قدر نہیں کی، اس لیے کئی بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، کئی مر گئے۔ میں کل رات کہہ رہا تھا کہ جب لوگ مرے، جب لوگ بیمار ہوئے، جب لوگ بیمار ہوں گے یا ہوتے ہیں، جب نامناسب طور پر شریک ہوتے ہیں، غیر سنجیدہ طور پر شریک ہوتے ہیں، خدا مار دیتا ہے لوگوں کو، کرسچنز کو وہ مارتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا ہمیں دنیا کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ جو نجات وہ آپ کو دے چکا ہے، وہ کیسے آپ پر عدالت لگائے گا؟ جب میں اور آپ سنجیدہ نہیں ہوتے تو پھر کہتا ہے کہ واپس آ جاؤ، تم نے نہیں باز آنا، مجھے اپنی وفاداری کا احساس، ہم بے وفا ہو جائیں پھر بھی وہ وفادار رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اس لیے باز نہیں آنا، اسے واپس بلاؤ، کہیں یہ دنیا کے ساتھ مجرم بن کر کھڑا نہ ہو جائے میرے سامنے۔ کیونکہ یسوع مسیح once saved is always saved، جو ایک بار نجات پا چکا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نجات پا چکا ہے۔ یسوع نے کہا کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا ہے۔ اس بات پر یقین کر لے کہ آپ کو یسوع کے ہاتھوں سے کوئی چھین نہیں سکتا، آپ بھی نہیں، آپ بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا، آتھر اینڈ فنشر ہے۔ اس نے ایمان شروع کیا ہے، ایمان کو مکمل بھی وہی کرے گا۔ پھر وہ مکمل تو کرے گا، چاہے مار کر چاہے زندہ رہ کر، مکمل وہ کرے گا، کیونکہ اس نے نجات دی ہے، وہ اس کو آپ سے چھین نہیں سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، سب سے قیمتی خزانہ یسوع مسیح ہے، سب سے بڑا انعام خداوند یسوع مسیح ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس کی میز میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ انٹسپیٹ کریں، توقع رکھیں کہ ہمارا نہ تھا یسوع مسیح جلد آ جا، میں وہ پیالہ تیرے ساتھ روبرو پینا چاہتا ہوں، روبرو پینا چاہتا ہوں۔ میں بڑا زور دیتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ یسوع مسیح کو روبرو دیکھوں، روبرو دیکھنا میری زندگی کا مشن ہوگا۔ پالوس رسول کا مشن تھا کہ وہ یسوع کو روبرو دیکھے، روبرو دیکھنا، فیس ٹو فیس یسوع کو ملنا، یہ میری دعا ہے، یہ ہماری دعا ہے۔ آئیں اس کی بادشاہی کا انتظار کریں تاکہ اس کے ساتھ آخری شاہ ہم اس کے ساتھ کھائیں۔ گاڈ بلیس یو سو مچ۔